ناظرین، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کھیت اور بکریاں والے کا معاملہ آیا تو جو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، پھر اس فیصلے کا آگے فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تو اس کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ کچھ لوگوں کی بکریوں نے رات کو کھیت چر لیا تھا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس واقعے کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک کھیت کا مالک تھا اور دوسرا بکریوں کا مالک تھا۔ جو کھیت کا مالک تھا اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، اس شخص نے اپنی بکریاں میرے کھیت میں ہانک دی اور اس کی بکریوں نے میرا کھیت چر لیا، یعنی میری ساری فصل کھا لی، اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا نقصان ہوا ہے، لہٰذا یہ ساری بکریاں جاؤ تمہاری ہوئی۔ اب جو بکریوں والا تھا وہ روتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس کے متعلق اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، یا نبی اللہ، آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا ہے؟ تو عرض کی، یا نبی اللہ، کہ جو کھیت والا شخص ہے اسے معلوم ہے کہ سال میں اس کی فصل کتنی ہوتی ہے، تو اس طرح جو بکریوں والا ہے تو اس کھیت والے کی فصل کی قیمت ادا کر دے، یعنی بکریوں کی جو اون ہے ان کے بچے وہ فروخت کر کے اس کی فصل کی قیمت ادا کر دے گا، تو اس طرح وہ بکریاں والے کے شخص کا بھی نقصان نہ ہوگا، تو جو دوسرا شخص ہے جس کی فصل کا نقصان ہوا تو اس کے نقصان کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے، اے سلیمان، جو آپ نے فیصلہ کیا وہی صحیح ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اسی فیصلے کا حکم فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح داؤد علیہ السلام پر بڑا ہی کرم فرمایا تو اس طرح سلیمان علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل تھا، بڑا ہی کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بڑے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے روحانی فیوز و برکات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ معاملہ فہمی کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔